اور یہ مجمع اور مجمع کا دل کھول کر اپنے مدرسے کی مدد کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے مدرسے سے محبت ہے۔ اور مدرسے سے کیا محبت ہے؟ مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے قرآن پاک، علم دین، آپ کو ماشاءاللہ قرآن پاک سے محبت ہے، علم دین سے محبت ہے۔ اور علم دین سے کیا؟ آپ کو دین سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ جذبہ قابل تعریف ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ العزیز میں فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیان کروں گا، اس وقت بیان نہیں کرتا۔ اب تو نکاح اور دعا، چونکہ ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اور 11 سے اوپر ہو گئے ہیں۔ اگر نماز پڑھ لی ہوتی تو اور بھی چل سکتا تھا، یہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ۔ بس ایک مختصر بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی راہ پر چلنا پڑے گا، اور نعوذ باللہ دین، ایمان اور اسلام ہماری دنیا کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا۔ کچھ ایسی بات دیکھنے میں سننے میں آ رہی ہے۔ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایمانداری، دیانتداری سے اگر ہم کام کریں گے تو بس دال روٹی کھا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ امانت داری، دیانتداری جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے اور مشکل کھڑی کرنے والی ہے۔ دیکھو میرے دوستو، یہ ہماری سوچ ہمارے ایمان کے بالکل خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، قرآن پاک، حدیث پاک کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ دیکھو ایک حدیث پاک ہے جس میں وہ صحابی فرماتے ہیں، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے، جب بھی تقریر فرماتے تھے، تو ایک بات ضرور فرمایا کرتے تھے، اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے، جس کے اندر امانت داری، دیانتداری نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور جس کے اندر وعدے کی، عہد معاہدے کی وفاداری نہیں ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، عہد معاہدہ پورا نہیں کرتا، تو اس کے اندر دین نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے۔ ایک بات اور، اجی جھوٹ کے بغیر کہاں کام چلے، یہ ہماری عام سوچ ہو گئی ہے، عام سوچ ہو گئی ہے۔ جہاں کوئی فائدہ نہیں وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں، جہاں کوئی فائدہ نہیں وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جی ہاں، اور موبائل نے تو جھوٹ بولنا اور آسان کر دیا۔ جی دیکھو ہماری سوچ تو یہ بن گئی کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔
مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب دیکھو ہمارے رسول، ہمارے نبی ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں، ہماری سوچ کیا بن رہی ہے۔ چلو پھر ہوگی بات کبھی تفصیل سے، آج تو میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس دین پر عمل کرنے سے، دین اسلام پر عمل کرنے سے جنت اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحت تو ملے ہی، لیکن یہ زندگی، اس دنیا کی زندگی بھی دین اسلام پر عمل کرنے سے آسان ہو جاوے گی۔ یہ جو دنیا میں ہمیں جتنی بھی پریشانیاں پیش آتی ہیں تو ان میں سے کچھ تو اس دنیا میں آویں گی، چونکہ اللہ نے جنت بنائی ہے ایسی جگہ جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور جہنم بنائی ہے ایسی جس میں کوئی راحت اور آرام نہیں ہے، اور دنیا ایسی بنائی ہے جس میں جنت کا بھی نمونہ ہے آرام و راحت، اور جہنم کا بھی نمونہ ہے تکلیف۔ تو تکلیف تو اس دنیا میں رہے گی، لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے، دین پر عمل کرنے سے، مذہب پر عمل کرنے سے یہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی، بہت آسان ہو جائے گی۔ دیکھو دوستو، چونکہ ماشاءاللہ قرآن پاک کا تذکرہ، قرآن پاک کی تعلیم ہر وقت ہمارے درمیان رہتی ہے، اور الحمدللہ ہمیں قرآن پاک سے بڑی محبت ہے، قرآن پاک پر ہمارا پکا ایمان ہے، تو میں قرآن پاک کی ایک آیت سنا کر آپ کو اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ، کیا ہے؟ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ شاید کچھ غلطی ہو گیا آیت شریفہ کے پڑھنے میں، سبھی جن علی صراط مستقیم۔ یوں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی 29ویں پارے میں سورہ ملک میں، اچھا تم ہی بتاؤ، ایک شخص تو وہ ہے جو اپنی چھاتی اور سینے کے بل اور اپنے چہرے کے بل گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے، تو وہ اپنی منزل پر جلدی پہنچے گا، یا وہ شخص جو کھڑا ہو کر اپنے دونوں پاؤں پر چلتا ہے وہ اپنی منزل پر جلدی اور آسانی سے پہنچے گا؟ بتاؤ، اللہ نے قرآن پاک میں سوال کیا ہے، سوچو اس کا جواب۔ جو شخص چت لیٹ کر سینے کے بل گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے وہ اپنی منزل پر جلدی پہنچے گا اور آسانی سے پہنچے گا، یا وہ شخص اپنی منزل پر جلدی اور آسانی سے پہنچے گا جو دونوں پیروں پر چلتا ہے؟ میرے دوستو، ہر کوئی اس کا یہی جواب دے گا کہ جو دونوں پیروں پر چلتا ہے وہ اپنی منزل پر آسانی سے بھی پہنچے گا اور جلدی بھی پہنچے گا۔ میرے دوستو، قرآن پاک پر عمل کرنا اور دین اسلام پر عمل کرنا اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ایسا آسان ہے، ایسا آسان ہے جیسے دونوں پیروں پر چلنا، اور اس کو چھوڑ کر زندگی گزارنا ایسا دشوار ہے، ایسا دشوار ہے جیسے چھاتی کے بل گھسٹ گھسٹ کر چلنا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دین کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے، اس کو چھوڑنے میں دشواری ہے۔
اس کی تفصیل دوسرے موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں الدین یسر لیس بعسر، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے۔ تو دین پر عمل کرنے سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں، اس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ دین پر عمل کرنے سے زندگی میں آسانیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے صحابہ کے بھی قصے سنے اور ہمیں بھی اس کی تعلیم دی جاتی ہے جی۔ جب ہم دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو بہت سی تعلیم دی گئی۔ ایک یہ تعلیم دی گئی کہ مثال کے طور پر تم کھجور کھا رہے ہو یا انگور کھا رہے ہو، اگر تمہارے سب ساتھی ایک ایک کھجور کھا رہے ہیں، ایک ایک کھجور منہ میں ڈال رہے ہیں، انار کا ایک ایک دانہ منہ میں ڈال رہے ہیں، تو تم دو دو مت ڈالو، تم بھی ایک ہی دانہ منہ میں رکھو۔ یہ ایک تو یہ تعلیم ہے۔ جب دسترخوان پر کھانا کھائیں، اگر کھانا کم ہو تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ جذبہ ہو، ہم میں سے ہر ایک کا یہ اندر کا تقاضا ہو کہ میں چاہے بھوکا رہ جاؤں، میرا بھائی پیٹ بھر کے کھا لے۔ صحابہ کے ایسے بہت سارے قصے ہیں۔ تو دیکھو، ایک تو صورت ہے یہ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دسترخوان پر کھانا خوب رکھا ہوا ہو اور چھین جھپٹ ہو، تم بھی اٹھا کر بھاگو اور میں بھی اٹھا کر بھاگوں۔ اب بتاؤ کون سے کا پیٹ بھرے گا؟ اور لڑائی ہونی لازمی ہے بالکل ایسی صورت میں۔ تو میرے دوستو، اسلام کی یہ تعلیمات اتنی اچھی ہیں کہ انہی سے زندگی آسان ہوتی ہے۔ دیکھو، اول تو کہنے سننے کی ضرورت نہیں، آج کل کے نوجوان تو کیا ہمارے بڑے بوڑھے بھی پتہ نہیں کیا کھاوے ہیں، ہر وقت غصے میں، اور ان نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کھاوے ہیں، ہر وقت غصے میں۔ ماں سے بات کریں گے تب تڑک کے بات کریں گے، اور باپ کو جواب دیں گے جب تڑک کے جواب دیں گے، ہر وقت غصے میں، اور لڑنے مرنے کو تیار۔ جب بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو دل دھڑکتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا، پتہ نہیں کس سے لڑ جاوے، کس سے کیا کر جاوے۔ یہ صورتحال ہے۔ ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی گئی، ہمیں ایسا نہیں بتاتا، اللہ نے ہمیں یہ نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ نہیں بتایا، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں بتاتا۔ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یوں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کہ ہم نے جنت ان لوگوں کے واسطے بنائی ہے جو غصہ پی جاتے ہیں، اور جو دوسرے کی غلطی بالکل ایک دم اس کی غلطی پھر بھی اس کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ یہ میرے دوستو، بس میں نے یہ دو مثال دی ہیں آپ کو، اور یہ بتانے کے واسطے دی ہیں کہ دین پر عمل کرنے سے زندگی آسان، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی۔ بھائی ویسے تو ہمارے میں تمہارے میں کوئی فرق نہیں، لگ بھگ 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن ہمارے علاقے میں تو بھائی ایسا بہت تھا، ہو سکے تمہارے علاقے میں بھی ہو۔ ہاں، میرے پہ تو جتی نہیں اور تیرے پہ جتی ہے، اور مجھے بھی کوئی مہمان نہیں میں جا رہا تو تمہارے جوتے پہن کے چلا گیا میں بھی، میرے پہ چادر نہیں تیرے پہ چادر ہے، لا بھائی اپنی چادر دے دیے میں ذرا جاؤں۔
ایک تو ہمارے اندر ایسا جذبہ تھا، ایسا جذبہ تھا، اس وقت اگرچہ ہمارے ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا، لیکن آپس کی اس ہمدردی کی وجہ سے زندگی بڑی آسان ہو گئی تھی، زندگی بڑی آسان ہو گئی تھی۔ اور آج کی جو صورتحال ہے وہ آپ جانتے ہی ہو جی۔ ابھی اسی مہینے کی بات ہے اور ہمارے گاؤں کی بات ہے میرے دوستوں۔ ہمارا گاؤں کیرانے سے 3-4 کلومیٹر دور ہے۔ ایک وقت وہ ہمارا بچپن تھا جب اڑوس پڑوس کی عورتیں بھی یہ پوچھا کرتی تھی، اے تھاری بگی کیرانہ کس دن جاوے گی؟ میں بھی جاؤں گی۔ تو جس دن بگی گاؤں میں سے کیرانہ جاتی تھی، اڑوس پڑوس کی عورتیں بیٹھ لیتی تھی، اپنا اپنا جو بھی کچھ سامان، کسی کو کپاس اٹھوانی ہے اور کسی کو رجائی بھروانی ہے اور کسی کو کچھ کرنا ہے، کسی کو کچھ کرنا۔ ایک تو میرے دوستو یہ حال تھا، اور اسی گھر میں ایک یہ حال تھا کہ اپنی بہن کے یہاں شادی میں جا رہے تھے 2 بھائی، تو دونوں کے گھر کے سامنے کار الگ الگ کھڑی تھی اور دونوں کی سیٹ خالی تھی۔ اس بھائی کے بچے دونوں ہی کار میں بیٹھ کے چلے جا تو اس میں توہین ہو جائے گی۔ اب صورتحال یہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام ہمیں ایسی اچھی تعلیم دیتا ہے اور اسلام ہمیں ایسے اچھے اخلاق، ایسی اچھی عادتیں سکھاتا ہے جس کی بنا پر زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جب بات شروع ہو جاتی ہے تو بات میں سے بات نکلتی رہتی ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، کیا کہ جب بھی نکلو، کوئی بھی ملے، چھوٹا ملے بڑا ملے، جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہر آدمی کو کہو السلام علیکم۔ یہی ہے نا بھائی؟ کیا مطلب ہے اس کا السلام علیکم کا؟ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے تم بالکل بے فکر رہو، میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوں، نہ میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچاؤں گا۔ سلام کے معنی سلامتی اور چین کے ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ اور جو دوسرے کے ساتھ سینگ پھنساؤ رکھے اور دوسرے کے ساتھ ٹانگ الجھاؤ رکھے، تکلیف پہنچاتا رہے، لڑتا رہے، اللہ کے رسول اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، اگر ہے بھی تو بہت گھٹیا درجے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا آدمی بالکل محفوظ ہو، وہ اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، کھری کھوٹی سنا کے، کڑوی کسیلی سنا کے، دھمکا کے وہ اس کو تکلیف نہ دیتا، اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ دیتا، وہ ہے مسلمان۔ تو یہ ہے اچھی تعلیم۔ دیکھو میرے دوستو، جی میں تو آتا ہے میں چھوڑ دوں، لیکن پھر ایک بات یاد آ جائے اور سوچوں کہ یہ بھی سنا دوں۔ زبان سے تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم کسی کا برا بھی نہ چاہو، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی کا نقصان ہو جائے کسی بھی آفت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو تم اس کے
اس کے نقصان پر خوش نہ ہو. یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے. حدیثیں سنا تھا میں آپ کو, یہ تعلیم دی گئی. بلکہ ہر مومن کی طرف سے, ہر مسلمان کی طرف سے ہمارا دل بالکل صاف ہونا چاہیے. ہم اس کی طرف سے نہ دشمنی رکھیں, نہ برائی رکھیں, نہ دل میں گناہ رکھیں, نہ حسد رکھیں, بلکہ جو اپنے لیے چاہیں وہی دوسرے کے واسطے چاہیں. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ تم اس وقت تک پکے مسلمان نہیں گنے جاؤ گے جب تک جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے نہ چاہنے لگو. میں یہ چاہتا ہوں کہ گاؤں چبارے میں تو میں رہتا ہوں لیکن میرا مکان میں بھی چبارا ہو. جی میں یہ چاہتا ہوں, اور جس دن میرا چبارا بن جائے گا اس دن میں بڑا خوش ہوں گا. لیکن اگر میرا نہیں بنا اور میرے پڑوسی کا بن گیا تو دیکھو میرے دل میں کتنا دکھ ہو رہا. آج کیوں ہو رہا؟ ابھی پکا مسلمان نہیں. پکا مسلمان تو وہ ہے کہ جس طرح جب میرے اپنا چبارا بن جائے اور میں خوش ہوں تو میرے پڑوسی کے, میرے دوست کے, میرے رشتہ دار کے, میرے گاؤں میں میرے بھائی کے کسی کے بن جاوے تو مجھے اس کی بھی خوشی ہو. اب بتاؤ جب ہم ایسے ہوں گے تو ہماری زندگیوں میں کتنی آسانیاں ہو جائیں گی. کون سے مقدمے ہوں گے, کون سی لڑائیاں ہوں گی, کون سے نقصان پہنچانے کے در پہ ہم رہیں گے. انہی سے تو ہماری زندگی مشکل ہو رہی. ورنہ بتاؤ پہننے کے واسطے کس کے گھر نہیں ہے, کھانے کے واسطے کس کے پاس نہیں ہے. جی اب تو کار ہیں, موٹر سائیکلیں ہیں, اور گھر میں جو چیزیں کبھی بادشاہوں کے گھر میں ہوا کرتی تھی وہ سب موجود ہے. ٹھنڈے کی مشین, گرم کی مشین, اور کیا کیا گھر میں سب موجود ہے. اب پریشانی ہے تو کس بات کی؟ پریشانی اس بات کی ہے کہ ایک چھت چلے جب 10 بھائی رہا کرتے تھے, آج 2 بھائی نہیں رہ سکتے. پریشانی اس بات کی ہے. پریشانی اس بات کی ہے کہ کیلا بیٹا وہ بھی باپ سے الگ مکان بنا کے ہی رہنا چاہے. جی اب تو سگائی میں یوں کہیں, سگائی میں کہ جی اس کا مکان بالکل الگ ہے, اس کے مکان میں کسی کا کوئی حصہ نہیں, بالکل الگ بنا رکھا جی اس نے اپنا. ہاں بس ٹھیک ہے پھر تو میرے دوستوں پریشانی تو اس سے کھڑی ہو رہی ہے. تو اسلامی تعلیمات کو چھوڑنے سے ہم پریشان ہیں. شیطان نے یہ ہمیں الٹی پٹی پڑھا دی, الٹی بات سمجھا دی کہ اسلام پر عمل کرنے سے ہمیں دشواری اور دقت ہو. دیکھو دوستو, اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا میں دشواری اور دقت تو ہے ہی, اور سارے انسان اچھے بھی نہیں ہوتے. جو بھلا کرتے کرتے برا بدلا دیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس پر بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں آخرت میں, اور کل ملا کے زندگی آسان ہو جاتی ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے. ہے دیکھو, بس میں ہی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ میرے دوستو دین سیکھیں, دین پر عمل کریں, دوسروں کو بھی دین پر عمل کرنے کی ترغیب دیں, اور اپنی نسلوں کے واسطے, اپنی اولاد کے واسطے, اپنی نسلوں کے واسطے ہم دینی تعلیم کا ایسا انتظام کر جاویں, ایسا انتظام کر جاویں کہ بڑی سہولت اور آسانی سے وہ پڑھتے رہیں, ان کا بھی دین سلامت رہے اور ہمیں بھی قبر میں ثواب پہنچتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جس کا نکاح ہوگا والے نکاح ہو جائے گا, نکاح کے بعد دعا ہو جائے گی.
جن کا نکاح ہونا ہے وہ آ جائیں. اور ماشاءاللہ یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے صاحب نے 21,000 کا یہ اعلان کیا تھا. ایک صاحب نے 21,000 روپئے دیے ہیں. اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. ان کے گواہ وکیل پہلے تیار کرا رکھے. اچھا ٹھیک. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني أكاثر بكم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عظما خاتون بنت محمد اشتیاق صاحب بعوض مہر 5,000 روپے آپ کو بیوی بنا کر دی. آپ نے اس کو قبول کیا؟ میں نے اس کو قبول کیا. ہاں. عظما خاتون بنت محمد اشتیاق صاحب بعوض مہر 5,000 روپے آپ کو بیوی بنا کر دی. آپ نے اس کو قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے. اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں، کبھی ختم ہونے والے نہیں اور کبھی کم ہونے والے نہیں. اگر تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ ہوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے. اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، حیثیت سے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے.
اے اللہ ہم تیری یعنی اچھی صفات کے واسطے سے تم سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و ایمان کا مزہ نصیب فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا پورا پورا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما، اپنے وعدوں کا پورا پورا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما۔ اے اللہ اتنا خوف جو تمام گناہوں سے روک دے ہم سب کو عطا فرما، اتنا ڈر اتنا خوف جو تمام گناہوں سے روک دے اے اللہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نیک لوگوں کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور پورا عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو اور پورا عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اور طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنی قدرت سے اپنے فضل سے تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں اور جیسی بھی کرتے ہیں اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، زیادہ سے زیادہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں اور تو سب سے زیادہ کریم ہے، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، کامل کا ثواب عطا فرما، زیادہ سے زیادہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، یقیناً ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بڑھاپے میں اور بیماری میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے رہے ہوں اس وقت بھی ہماری خصوصی نصرت فرما اور اس وقت بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اس وقت ہمیں زیادہ روزی عطا فرما اور کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اے اللہ سب کو صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما، قرضوں سے سبک دوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ قرض کا بوجھ کمر توڑ دیتا ہے،
اے اللہ کمر قرض کا بوجھ آنکھیں جھکا دیتا ہے، کسی کے سامنے رسوا نہ کر، اور غیب سے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے، غیب سے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو دل کی ہر بات کو جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ جہاں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، جو بھی آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی اے اللہ تمام جائز مرادیں پوری فرما، تمام جائز مرادیں پوری فرما، اے اللہ تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جن کو نوکریوں کی تلاش ہے ان کو ان کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، اے اللہ جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، اے اللہ جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما، اے اللہ جن کو کاروبار دیا ہے اس میں برکت فرما، اس میں ترقی عطا فرما، اللہ ہماری کھیتی، ہماری باغات، ہماری دکان، اللہ سب میں برکت فرما، ہمارے گھروں میں برکت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نواح کے رشتے عطا فرما، اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نواح والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں ان کی نکاح بیاہ کے اے اللہ غیب سے انتظام فرما، اے اللہ غیب سے انتظام فرما، اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور اے اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی دل کی راحت بنا، ماں باپ کا خادم بنا، اے اللہ ملک و ملت کا خادم بنا، بہترین صلاحیتیں ان کو عطا فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو ہوارا اور ناکارہ ہونے سے بچا لیجیے، اے اللہ ان کو ہوارا اور ناکارہ ہونے سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمارے گھروں میں امن، چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اے اللہ امن، چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اے اللہ برکتیں نازل فرما، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی محبت اور الفت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ جو اپنے جائز حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما، اور جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو باعزت بری فرما، ان کو باعزت بری فرما، اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ اس کی تمام ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اے اللہ اس کی تمام ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اے اللہ یہاں پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کی عمر میں برکت فرما، ان کو چین اور سکون کی زندگی عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کا کسی بھی طریقے سے تعاون کرنے والوں کا اے اللہ تو بھی پورا پورا تعاون فرما، اپنی شایان شان ان کو بدلہ عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کا کسی بھی طریقے سے اس مدرسے کی مدد کرنے والوں کی تو بھی مدد فرما، اور اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ خاص طور سے اس وقت جن بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اے اللہ جن بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، جو بھی جس میں وسعت تھی، جو بھی جس میں ہمت تھی اس نے دیا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما،
اے اللہ اس کو قبول فرما اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان سب بھائیوں نے اے اللہ تیرے گھر کی مدد کی، تیرے دین کی مدد کی، تو ان کی مدد فرما۔ تیرے گھر کو آباد کرنے کا انہوں نے سامان کیا، ان سب کے گھروں کو آباد فرما، ان سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، ان سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، امن چین سکون سکینہ نازل فرما۔ ایک دوسرے کی عزت احترام کرنے اور ایک دوسرے کی بات ماننے، اتفاق اتحاد سے رہنے کی ہمیں اللہ توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کل عالم میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی آنے والی مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرما، ہر قسم کی آنے والی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی نہ سونے والی آنکھ سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ جب آخری وقت آوے تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے بغیر حساب کے ہم کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری بیویوں کی مغفرت فرما، ہمارے شوہروں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری آنے والی اور موجودہ نسلوں میں اے اللہ دین کی محبت، دین کی عظمت پیدا فرما، اور خصوصاً ہماری اس نوجوان نسل پر اپنا فضل فرما، دین کی عظمت، دین کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ دشمن جو بھی سازشیں کرتے ہیں ان سازشوں میں ناکام فرما، ان سازشوں میں ناکام فرما۔ اے اللہ ان کی جماعتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اے اللہ ان کے گینگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اے اللہ ان کے گینگ ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، دین اسلام کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان